دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم ٹینسز پر اپنی لیکچر نمبر 3 کا آغاز کریں، ہم لیکچر نمبر 1 اور 2 کا ریکیپ کیے لیتے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹینسز کی 3 اقسام ہوتی ہیں، یعنی پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، اور ہر ٹینس کے 4 ذیلی ٹینسز ہوتے ہیں، یعنی انڈیفینٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ، پرفیکٹ کنٹینیوس، اور یوں کل ملا کے یہ 12 ٹینسز بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کچھ ایکسرسائزز کی مدد سے آپ کو بتایا تھا کہ ان 12 ٹینسز میں کون سے ہیلپنگ ورب اور ورب کی کون سی فارمز استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان ایکسرسائزز کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو آپ ہمارا لیکچر نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دستیاب ہے۔ دوستوں، لیکچر نمبر 2 میں ہم نے آپ کو ٹینسز کی پہچان کرنا سکھایا تھا کہ اس جملے کا تعلق کس ٹینس سے ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارا لیکچر نمبر 2 دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دستیاب ہے۔ دوستوں، آئیے اب ٹینسز کے لیکچر نمبر 3 پر آتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم آپ کو اردو سینٹینسز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا سکھائیں گے۔ اس جملے پر غور کیجیے، وہ پڑھا رہا ہے۔ رہا ہے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جملہ پریزنٹ کنٹینیوس سے تعلق رکھتا ہے۔ پریزنٹ کنٹینیوس میں یوز ہونے والے ہیلپنگ وربز ہیں از، ایم، آر، اور چونکہ اس جملے میں ہی بطور سبجیکٹ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہاں ہیلپنگ ورب کے طور پر از استعمال ہوگا۔ ہیلپنگ وربز کے استعمال کی تفصیل لیکچر نمبر 1 میں موجود ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دستیاب ہے۔ پریزنٹ کنٹینیوس میں ورب کے ساتھ آئی این جی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہاں ہمارا ورب ہوگا ٹیچنگ۔ تو دوستوں، وہ پڑھا رہا ہے کا ترجمہ ہوا ہی از ٹیچنگ۔ اب آئیے اس جملے میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، وہ انگریزی پڑھا رہا ہے، ہی از ٹیچنگ انگلش۔ اب اس جملے میں ایک اور لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، وہ ہمیں انگریزی پڑھا رہا ہے، ہی از ٹیچنگ اس انگلش۔ اب اس جملے میں ایک لفظ کا اور اضافہ کرتے ہیں، وہ ہمیں کلاس میں انگریزی پڑھا رہا ہے، He is teaching us English in the class۔ دوستوں، اس جملے میں وہ پڑھا رہا ہے کور آف دا سینٹینس ہے، جبکہ ہمیں کلاس میں انگریزی جملے کا باقی مادہ حصہ ہے، جسے کمپلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جملے کو ٹرانسلیٹ کرتے وقت پہلے کور کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کمپلیمنٹ کو، اور کمپلیمنٹ میں سب سے پہلے آبجیکٹ کو تلاش کیا جاتا ہے، اور آبجیکٹ کی پہچان ہے کسے اور کیا۔ جیسے اس جملے میں وہ پڑھا رہا ہے کسے ہمیں، کیا انگریزی۔ یہ کسے اور کیا دونوں آبجیکٹ ہیں جو اسی ترتیب سے کور کے فوراً بعد پلیس کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کمپلیمنٹ کے باقی حصے کو پلیس کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا ٹینسز پر ہمارا لیکچر نمبر 3۔ آنے والے لیکچرز میں ہم ہر ایک ٹینس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ So stay tuned to The English Way and like, share and subscribe. Thank you.